ویلکم بیک ناظرین. پرسوں کے فیصل آباد کے افسوسناک واقعے کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جس کے اندر 2 عیسائی بھائیوں کو پولیس کی کسٹڈی کے اندر مار دیا گیا. اس سے پہلے ایک سیریز آف انسیڈنٹس ہے. گوجرا ہوتا ہے، اس کے پہلے سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہے، پھر گوجرا والا میں بھی حافظ شاہد کا خیر خاصا پرانا کیس ہے، وہ بھی ہے. فریکوینسی میں اضافہ ہو گیا اس انسیڈنٹ اور پھر اوورآل صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں. طارق علیم ٹروگر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. آپ آئی جی ہیں پنجاب کے. ڈاکٹر صاحب، اس واقعے کے بارے میں ابھی بشپ الیگزینڈر جان ملک نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا. آپ کے خیال میں بینگ اے پروفیشنل آپ سمجھتے ہیں کہ سفیشینٹ سیکورٹی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ عدالت میں پیش ہونے آئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی احتیاط اور اہمیت فینل لیول کے پولیس افسروں نے دی اس کی سیکورٹی کے لیے، اتنی احتیاط گراؤنڈ لیول پر نے دی، اور جتنی سیکورٹی ریکوائرڈ تھی اس میں کمی تھی، ورنہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ نہ ہو. سیکورٹی تو تھی جس کے نتیجے میں ایک انسپیکٹر بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس معاملے میں کیونکہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو اگر ہوتا ہے. جی آئی جی صاحب، عدالتوں سے اب کراچی کا بھی اگر واقعہ لے لیں، آپ کے بھی انٹریکشن ہوتا ہوگا اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ہم افسروں کے ساتھ، وہاں سے بھی پولیس کی کسٹڈی سے چھڑا کے لے گئے. یہ عدالتوں میں اتنی انسیکیورٹی یا ایکسپوجر کیوں ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اکثر واقعات؟ پچھلے دنوں عدالت کے اندر ایک مرڈر بھی، ڈبل مرڈر بھی ہوا، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سیکٹیرین تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے وہ خاندانی دشمنی تھی. کیا عدالتوں کے اندر آ کے سیکیورٹی کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے اور وہاں پہ انسیڈنٹ کرنے کا مل جاتا ہے موقع ملزم کو؟ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں محترم، عدالتیں ایک ایسی جگہ ہیں جو ایک بالکل ایک پبلک پلیس بن جاتی ہے، باوجود اس کے کہ جو اتنی سیکورٹی ہم مناسب لگا سکتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، وہاں جنرل پبلک بھی آتی ہے، وکلاء بھی آتے ہیں، اور دونوں سائڈ سے پھر ایک پارٹی اس کے ساتھ کئی لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت ہر راؤنڈ دی کلاک اتنی الرٹنس ممکن نہیں ہوتی، چاہتے ہوئے کوشش کرنے کے باوجود. اور اکثر لوگ اس گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر مخالفین آئیں تو ان کو مارا جائے. ڈاکٹر صاحب، اور ایسے لوپ ہول تو ہے واقعات نا میں جی، یہ لوپ ہول تو ہے. اب ہائی کورٹ کی اپنی سیکیورٹی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کو بھی ہونا چاہیے ان کی ہیلپ کے لیے یا ان کی اسسٹنس کے لیے یا ان کی گائیڈنس کے لیے، تاکہ اس طرح کے واقعات کا تدارک کر سکیں ہم عدالت کے کم از کم پریمیزز سے؟ ہائی کورٹ میں لاہور کی حد تک میں یہی بتاؤں گا کہ پولیس کی سیکورٹی ہے وہاں، اور ہم نے پچھلے دنوں میں اس کو اور بہتر کیا ہے. اور باقی جو سیشن کورٹس ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اس میں بے پناہ رش ہوتا ہے، اور ہم اپنی وسائل کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ ہم جس حد تک ممکن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر اس کو صاحب بہتر کرنے کے لیے. پھر بھی جی آج رپورٹ جو پیش کی گئی آپ کے آر پی او کی طرف سے ہائی کورٹ کے اندر، اس کے اندر پولیس آفیشل کی کوتاہی کو وجہ قرار دیا گیا. کوئی ایکشن لے رہے ہیں آپ ان کے خلاف؟ جی، ہم نے ایکشن ڈی ایس پی اور ایس پی لیول تک ایکشن لیا ہے، اور ابھی جوڈیشل انکوائری کے بھی آرڈر ہو گئے ہیں. مزید اس میں کوئی آدمی کی نیگلیجنس ہوئی تو اس کو بھی ہم قرار واقع سزا دیں گے. بالکل ٹھیک. یہ تو اپنی جگہ، لیکن جو آدمی قانون کی حراست میں ہو اور اس کی جو قانون کی قید میں ہو تو اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ہمارے اوپر ہوتی ہے، جس پر لوگوں کو بھی جذباتی ہونے کے بجائے قانون پر اعتماد کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو قانون کے منافی ہو. بالکل ٹھیک. بشپ صاحب، پولیس نے کہا کہ وہ سفیشینٹ سیکیورٹی جو کہ سینئر لیول پہ کنسرن موجود تھا، وہ جونیئر لیول تک شاید پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہوا، اس لیے سیکیورٹی تھی لیکن سفیشینٹ ان کے خیال میں نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ لیول ہے ہمارے ہاں لا انفورسنگ انڈسٹری کا ٹو پرووائڈ سیکیورٹی از سفیشینٹ ٹو ڈائیورٹ سچ ایونٹ؟ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. پولیس کی لیکن پولیس کے ریسورسز بھی اپنے مائنڈ میں رکھیے. دیکھیں، پولیس کے اسٹیٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ٹو پروٹیکٹ دا لائفز اینڈ پراپرٹی آف اٹس سٹیزنز. بالکل. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ if any state is unable to give protection to its citizens, it has no business to govern, to remain in government. اگر وہ یہی نہیں کر سکتے تو پھر اور کیا کریں گے؟ To protect the lives and property of its citizens. ان کی ایک تو ان کے پاس insufficient ہیں لوگ، دوسرے جو ہیں
وہ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے. وہی بات جو آپ نے ان پہلے کی کی. ٹریننگ بہت ضروری ہے. تیسری جو ہمارا کلچر ہے کہ کہیں کٹھے ہو جائیں, خوش گپیاں ماریں, چائے شائے پیئیں. یعنی چرچ کا میں بتا رہا ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ آئے 8-10 لوگ, اور جب میں گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 2 جوتیاں اتار کر بیٹھے ہوئے, اور پھر کسی لیڈی نے انہیں کہا جی آپ تو آئے ہیں پروٹیکشن کے لیے, تو آپ یہ کیسے پروٹیکٹ کریں گے اگر کوئی دہشت گرد آ گیا؟ تو کہنے لگے جی وہ سارا دن رات لگے رہتے ہیں, اب ہم تھوڑے سے ریلیکس ہوئے. آئی جی صاحب, پروفیشنل فورس ہے آپ کی, ڈسپلن فورس ہے, ڈسپلن فورس کے اندر کیا اس طرح کی بیہیویئر ایٹیچیوڈ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جس نے اس ولیٹائل ٹائم میں قوم کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے؟ جی یہ ایسا آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم پروفیشنل انحطاط کے علاوہ ڈیوٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, اوور اسٹریچ ہو گئی ہیں, جو قواعد کے مطابق 3 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن عملی طور پر 10-10 12-12 گھنٹے ڈیوٹی بھی دینے کی وجہ سے اس میں وہ ایفیشنسی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. اور اس میں جیسے نہیں جی, پچھلے دنوں تو تنخواہوں میں بھی بڑے اضافے ہوئے ہیں آپ کی فورس کے, اور میرا خیال ہے کہ لوگ انوی کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو اب تو ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے نا. صحیح ہے, وہ صحیح بات ہے. اب تنخواہیں دوسرے تمام محکموں کی بھی بڑھ گئی ہیں اور تھوڑے فرق رہ گیا, لیکن تنخواہ بڑھے یا نہ بڑھے, تھوڑی ہو, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے اچھا برا کام کرنے کے لیے. لیکن جیسے ملک صاحب نے بتایا, الیگزینڈر جان نے, کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ضرور ہے, لیکن ہر ملک میں, ایون ایڈوانس کنٹریز میں بھی, دیر آر انفارچونیٹ انسیڈنٹس, اینڈ وین دیر از لاس آف لائف ٹو سٹیزنس, اس کا اپنا ایک کورس آف لا ہے, اریسٹ ہے, پرسیکیوشن ہے, اور تمام لوگوں پر اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے طارق اینڈ ان کیس آف اگر یہ کنسسٹنٹ اور سسٹینڈ لاس آف لائف میں تو حکومتیں مستعفی ہونا شروع کر دیں, تو کوئی ملک ایسا نہیں بچے گا جہاں کوئی گورنمنٹ مستعفی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. طارق سلیم ڈوگر صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور اس موضوع کی مزید جو توجیحات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. حسین نقی صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں. ہاں جی, یہ اتار دیں.